اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 36 آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے افعال، اسماء اور حروف کو الگ کرتے ہیں۔ فا آپ کا حرف ہے، ازلہ فعل ہے، ہما ضمیر، فعل کے ساتھ ضمیر مفعول بہ مثنیٰ کی ضمیر ہے، الشیطان اسم، عنہا جار مجرور، فا حرف، اخرجہ فعل، ہما اسم ضمیر مثنیٰ کی ضمیر، مم ما یہ اصل میں من اور ما کا مجموعہ ہے، من حرف جر، ما اسم موصول، کانا فعل، فیہ جار مجرور، وَقُلْنَا اهْبِطُوا میں واو حرف، قلنا فعل، اہبطوا فعل، قلنا فعل ماضی، اہبطوا فعل امر، بعضکم مضاف الیہ دونوں اسماء، لبعض عدو لام حرف جر جار مجرور اور عدو اسم، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ وَلَكُمْ میں واو حرف، لام حرف، کم اسم ضمیر، فی الارض جار مجرور، مستقرٌ اسم، واو حرف، متاع اسم، الہ حرف، حین اسم۔ تو الحمدللہ اس آیت میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کو ہم نے اسماء، افعال اور حروف کے اعتبار سے پہچان لیا۔ تو اب چلتے ہیں جی، اس آیت کو ہم مختلف جملوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ فا یہاں پر حرف عطف ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ترتیب اور تاکیب کا مفہوم جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ گویا ایک مضمون چل رہا ہے کہ یہ ہوا، یوں ہوا، پھر یوں ہوا، یعنی پھر اس کے بعد یوں ہوا، کہ اس طریقے سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ۔ اگلا فعل آ رہا ہے ازلہ۔ ازلہ فعل کو دیکھتے ہیں جی مادے اور باب کے اعتبار سے۔ تو زا لام، لام اس کا مادہ ہے، ثلاثی مجرد میں باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، زلل یزللو اصلی، اور چونکہ یہ ایک مضاف فعل ہے، یعنی ایک ایسا غیر صحیح فعل جس کے حروف مادہ میں کوئی حرف ریپیٹ ہو جاتا ہے تو مرج ہوگا پھر دونوں لاموں کا، اور یوں یہ اصلی بنے گا زلہ یزلو زلن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جی بلا ارادہ پھسل جانا، ٹھیک ہے، پھسل جانا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ریفرنس جو ہے آیت کا سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 209 میں سے دیا ہے خان صاحب نے۔ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے باب افعال کا لفظ ہے ازلل یزللو، ازلل یزللو، یہاں پر یزللو میں دوسرے لام پہ علامت سکون ڈلی ہوئی ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیجئے پیش کے ساتھ۔ تو چینجز کے بعد یہ بن جائے گا جی ازلہ یزلو ازلالن۔ اس کے معنی ہوں گے کسی کو پھسلا دینا، اور یہی آیت جو ہے اسی کا ریفرنس دیا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ باب استفعال سے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس کی ایگزامپل آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ ازلہ فعل اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو آگے دیکھیں حالت رفع میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، الشیطانو، تو الشیطانو اس کا فاعل ہو گیا، اور ہما جو ہے یہ اس کا مفعول ہو گیا، کیونکہ ہم اپنے بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ جب بھی استعمال ہوگا اس کا اگر فاعل اور مفعول آ رہے ہیں تو چار سچویشنز بنتی ہیں، ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یا تو دونوں ضمیر ہوتے ہیں، یا دونوں ظاہر ہوتے ہیں، دونوں سے مراد فاعل اور مفعول کی بات میں کر رہا ہوں۔ مثلا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جی نصرہ، اس نصرہ جملہ میں فاعل بھی ضمیر ہے اور مفعول بھی ضمیر ہے، یا دونوں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں جی نصر زید حامدن، نصر زید حامدن، تو دونوں ظاہر ہو گئے۔
یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا میں کہتا ہوں جی نصر زیدن, نصر زیدن, تو اس میں نصرہ کا فاعل جو ہے وہ ہوا ہے جو کہ ضمیر ہے, اور زیدن جو ہے یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یا چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مفعول ضمیر ہو اور فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو. ٹھیک ہے, اس صورت میں میں نے آپ کو بتایا تھا, اس صورت میں آپ پھر اس مفعول کو یعنی ضمیر کی مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر کے لکھتے ہیں. یعنی میں اگر اس جملے کو سامنے رکھوں کہ نصرہ زیدن اور حامد کی جگہ میں ضمیر استعمال کروں ہو کی, تو میں کہوں گا نصرہ زیدن, نصرہ زیدن. تو بالکل یہی کمبینیشن یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ اضلہم الشیطان, اضلہم الشیطان. اس میں اضلہ فعل, ہما مفعول بھی, اور الشیطان جو ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے آ رہا ہے انہا, ان حرف جر ہے, ہا کی ضمیر جو ہے وہ الجنہ کی طرف جا رہی ہے, مؤنث ہے, تو انہا جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا اضلہ فعل کے. تو یہ جملہ یہاں تک مکمل ہو گیا ہمارا. اضلہم الشیطان انہا, اضلہ فعل, ہما مفعول, الشیطان فاعل, انہا جار مجرور متعلق اضلہ فعل کے. اضلہ فعل اپنے فاعل, اپنے مفعول, اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے پھر آ رہا ہے فا, اور یہ فا جو پھر تاکیب کے لیے, ترتیب کے لیے آ رہا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. پھر کیا ہوا, پھر اخرجہما مما کانا فیہ. اخرجہ فعل سمپل فعل ہے, خاراجی مادہ, بہت آسان فعل, ہمارے بیسک کورس میں بہت استعمال ہوا. خرج یخرجو, خروجن کے معنی ہوتے ہیں باہر نکلنا, لیکن جب یہی مادہ باب فعل سے آتا ہے تو بنتا ہے جی اخرج یخرجو اخراجن, اس کے معنی ہوتے ہیں باہر نکالنا. تو اخرجہ فعل آ گیا, اور آگے کوئی حالت رفع میں اسم نہیں ہے, تو گویا اخرجہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ الشیطان کی طرف ہی جا رہی ہے. پھر اس نے نکال دیا, لفظی ترجمہ ہم یہاں پر کریں گے, نکال دیا ہما, یہ آ گیا مفعول. اخرجہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل رہا ہے ابھی. اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے آگے, مما کانا فیہ. من حرف جر آ گیا, جر کے بعد ما آ رہا ہے اسم الموصول. اسم الموصول جب بھی آئے گا اس کا ایک صلہ آئے گا, کانا فیہ اس کا صلہ ہے. کانا آ گیا تو کانا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم, ایک خبر ہوگی. کانا کا اسم جو ہے صیغہ نمبر 2 ہے, تو ہما کو اس کا ہم اسم مان لیں گے کانا, اور فیہ جو ہے جار مجرور, اس کو ہم خبر مان لیں گے کانا کی. تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ ہو کر یہ ما اسم الموصول کے لیے صلہ بن گیا, اور اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ من حرف جر کے لیے مجرور بن گیا, اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق بن گیا اخرجہ فعل کے. اخرجہ فعل اپنے فاعل, اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ عطف ہو گیا پچھلے جملے پر. تو گویا یہ پورا جملہ جو ہے معطوف ہم کر دیں گے, اور اضلہم الشیطان عنہا کو معطوف علیہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ دونوں جملے جو ہیں وہ جملہ معطوفہ بن جائیں گے. یہاں پر اخرجہما میں فا جو ہے فا سببیہ بھی بن سکتا ہے کہ اس کے سبب سے پھر انہیں نکال دیا. اب یہاں پر اس نے خود نہیں نکالا, تو اس کا ترجمہ ہم یہاں پر نکلوا دیا کریں گے. ٹھیک ہے, اور مما کانا فیہ میں یہ جو ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں فیہ میں, یہ ہے ضمیر عائد جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے, اور یہ کس طرف لوٹ رہی ہے, یہ ان نعمتوں کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی النعیم کی طرف, کہ جن نعمتوں میں وہ تھے. ٹھیک ہو گیا. تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, اور انہا میں ہا کی ضمیر درخت کی طرف بھی جا سکتی ہے اگر ہم پھسلایا کے معنی میں لیں, اور ہٹانا کے معنی میں اگر لیں تو پھر ہا کی ضمیر جو ہے الجنہ کی طرف جائے گی. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, پھر شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو اس سے, اور اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ دونوں تھے. ٹھیک ہے, یعنی ان نعمتوں سے نکلوا دیا جن میں وہ دونوں تھے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. وہ پھر حرف آ گیا, حرف عطف. قلنا فعل فاعل, قالا آ گیا تو اس کا ایک فاعل ہے,
اس کا ایک مفعول ہوگا، تو قلنا فعل اور فاعل آ گیا، اور آگے جو ہے اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہ سارا جو ہے اس کا مفعول بن جائے گا اور اسے ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ یہ دو جملوں پر مشتمل ہے جی۔ ایک جملہ ہے اہبطوا جو کہ فعل امر ہے، اس اہبطوا فعل کے مادے پر بات کرتے ہیں جی۔ ہا با تو مادہ ہے اس کا، ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ ہبط یہبط ہبتن، اس کے معنی ہوتے ہیں بلندی سے نیچے اترنا، گر پڑنا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے فعل امر اہبط فعل امر بن گیا، اور اس کی ایک ایگزامپل سورہ بقرہ میں آیت نمبر 61 میں بھی استعمال ہوئی ہے کہ اہبطوا مصرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تم لوگ اترو کسی شہر میں۔ تو مصر کے ایک معنی جو ہیں وہ کسی شہر کے بھی ہوتے ہیں، شہر کے بھی ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو مصر ہے جو کہ شہر کا نام ہے، وہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، وہ مصرو مصرا مصرا ہوگا، اور یہاں پر جو مصرن آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں جی واپس آیت کی طرف۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اہبطوا، تم اتر جاؤ۔ اہبطوا فعل اور فاعل ہو گیا۔ بعضکم لبعض عدو، اس جملے کو انالائز کریں تو بعضکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن جائے گا، عدوٌ جو ہے یہ خبر ہو جائے گی، لبعض جو ہے یہ جار مجرور ہوگا، اور بعضن کی تنوین جو ہے یہ اس کے مضاف الیہ کے حذف ہونے کی وجہ سے آئی ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، یعنی بعضکم لبعضکم عدو، تو اس کو اس طریقے سے لیا جائے گا۔ بعضکم لبعض عدو جو ہے یہ جملہ اسمیہ، یعنی بعضکم مبتدا، عدو خبر، لبعض جو ہے متعلق مقدم ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی خبر سے اسے مقدم کر دیا گیا ہے۔ یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہاں پر حال کا کام دے رہا ہے، یعنی اہبطوا کے اندر جو ہے ضمیر انتم، اس کے لیے حال کا کام دے رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ حالیہ جملہ ہوگا، لہٰذا محلاً منصوب ہوگا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کیا کہا، اهبطوا، تم نیچے اتر جاؤ، اس حال میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حصہ بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، واو حرف آ گیا، لکم جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا۔ جار مجرور سے جب بھی کوئی جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ جملہ اسمیہ ہو تو جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے، یہ خبر مقدم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے، لکم جار مجرور، خبر مقدم ہو گیا۔ فی الارض یہ بھی جار مجرور ہے، یہ بھی ہم دوسری خبر کہہ دیں گے، یعنی یہ بھی خبر مقدم ہو گئی، اور مبتدا مؤخر جو ہے وہ مستقر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں جملہ تھا وَلَكُمْ مُسْتَقَرٌ فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہو گیا۔ اب مستقر لفظ جو ہے چونکہ یہ اس میں مشتق ہے تو اس کے مادے پہ ہم انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں جی۔ مستقر کا مادہ قاف را ہے، ثلاثی مجرد میں باب سین سے آتا ہے، قرر یقررو اصلی، اور چینجز کے بعد کیونکہ یہ بھی مضاف فعل ہے تو قرر یقررو کرن بنا، اور قرارن اس کے معنی ہوتے ہیں جی کسی چیز کا ٹھنڈا ہو کر جم جانا، یعنی ٹھنڈ ہونا، ٹھنڈا رکھنا، لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے معنی اس کے ہیں جم جانا، ٹھہر جانا، ٹھیک ہے۔ کئی تقرر عینوہا، سورہ طٰہٰ کی بڑی خوبصورت ایگزامپل دی ہے، تاکہ ٹھنڈی ہو ان کی آنکھ۔ فعل امر اس سے قرری بنتا ہے، لیکن یہ تو ثلاثی مجرد کا فعل امر ہے۔ پھر ایک لفظ قارورہ جس کی جمع قواریر آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بھی استعمال ہوئے، سورہ دہر میں بڑی خوبصورت آیت ہے، تو ہمارا ریلیٹڈ ابھی لفظ نہیں آیا، مادہ یہی ہے۔ باب استفعال میں جب یہ آئے گا قاف را مادہ تو یہ بنے گا جی استقرر یستقررو، اور چینجز کے بعد بن جائے گا استقر یستقر استقرارن، قرار پکڑنا۔ اور سورہ اعراف میں بڑا خوبصورت مقام ہے کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات بھی سمجھانی تھی تو فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ، یعنی ہم ایک اپنی تجلی جو ہے پہاڑ پہ ڈالیں گے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ٹھیک ہے، اگر اس پہاڑ نے قرار پکڑا اپنی جگہ پر تب تو عنقریب دیکھے گا، تب تو عنقریب دیکھے گا مجھے۔ اس سے پھر مستقرن جو ہے وہ بنے گا جی اسم الفاعل، مستقرن قرار پکڑنے والا، ٹھہرنے والا، اور یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے سورۃ القمر میں۔ مستقرن جو ہے یہ اسم مفعول ہے جو کہ ظرف کے طور پہ آیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ثلاثی مزید فی ابواب میں
اسم الظرف کے لیے کوئی الگ سے وزن نہیں ہے، جو اسم المفعول بنتا ہے اسے ہی ظرف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو مستقر جو ہے یہ اسم الظرف ہے، ذہن میں رکھیے گا. اسم المفعول کا وزن ہے لیکن اسم الظرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو لکم فی الارض مستقرن، آگے آ رہا ہے واو حرف متاعن. متاع جو ہے یہ معطوف ہو گیا مستقر پہ، گویا جو مبتدا مؤخر چل رہا ہے نا جملے کا اس پر یہ معطوف ہے. اور الہین جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا متاع کے. متاع لفظ کے بارے میں ذرا کچھ نوٹ کر لیجئے کہ متاع لفظ جو ہے یہ باب تفاعل کا جو مصدر ہے تمتعن، فائدہ اٹھانا، ان کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے لفظ. اور مختلف ضروریات زندگی یعنی روٹی، کپڑا، مکان، سامان وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ تمام اشیاء جن سے انسان کچھ فائدہ اٹھاتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے اور ان کے حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. اور اس سے مراد فانی اور ناپائیدار قسم کا نفع اٹھانا ہوتا ہے، یعنی چند روزہ استعمال کی اشیاء. اس لیے متاع کے معنی سامان کے بھی ہوتے ہیں، جس میں گھریلو سامان، سامان تجارت اور سامان سفر سب شامل ہیں. متاع کا لفظ جو ہے یہ مفرد مرکب مختلف صورتوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہیں ہین. یہ جو ہین ہے، الا تو آپ کا حرف جر ہے نا، ہین کا لفظ جو ہے یہ کچھ وقت، کچھ مدت، چاہے وہ تھوڑی ہو، زیادہ، مختصر ہو یا طویل، ٹھیک ہے، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے الہین کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کریں گے کچھ وقت کے لیے، کچھ مدت کے لیے، یعنی کچھ عرصے تک. یعنی کچھ عرصے تک اگر ہم ترجمہ کریں تو الہین کا ترجمہ فٹ بیٹھ سکتا ہے. لکم جو ہے یہ قائم مقام خبر مقدم، اور فی الارض بھی قائم مقام خبر مقدم ثانی، اور مستقرن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بلکہ ہم اسے معطوف علیہ کہتے ہیں. اور متاعن جو ہے یہ معطوف ہو گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے مبتدا مؤخر ہو گیا، اور الہین جو ہے یہ متعلق ہو گیا متاع کے. تو اس اعتبار سے اگر اس کا ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا، کیونکہ فی الارض مقدم ہے تو پھر اس کا مقدم کا بھی ترجمہ جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور تمہارے لیے زمین ہی میں ایک مستقر ہے، یعنی قرار پکڑنے کی جگہ. وَمَتَاعٌ الہین. اب متاع نکرہ کے بعد آپ جار مجرور دیکھ رہے ہیں، الہین جو ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو ہم اسے متعلق کی بجائے اس نکرہ کی صفت قرار دے دیں گے. تو متاعن کا پھر ترجمہ ہم ایسا کے ساتھ کریں گے، کیونکہ نکرہ کا ترجمہ پھر ایسا، ایسے جیسے لفظوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو پھر اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے، اور تمہارے لیے ایسا سامان جو کچھ عرصے تک کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا سامان جو کچھ مدت تک ہے. تو اس طرح اس کا ترجمہ پھر ہم کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف. جملہ اضلہم الشیطان لا محل لہا استنافیہ، انہوں نے اسے استنافیہ قرار دے دیا. ہم نے فا کو جو ہے وہ عاطفہ مان کر پچھلے جملے کے ساتھ عطف کر دیا تھا، کیونکہ ایک مضمون چل رہا تھا. تو بہرحال الگ الگ دیکھا جائے تو یہ استنافیہ والا کام ذرا آسان ہو جاتا ہے کہ ایک نئی بات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. دوسرا جملہ جو ہے وہ اخرجہما لا محل لہا معطوفہ علی الاستنافیہ. انہوں نے اس کو پہلے جملے کو جو کہ استنافیہ قرار دیا تو اس کو اس پہ معطوف کر دیا، تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا، یہ معطوف کر دیا اس پہ. کانا فیہ لا محل لہا صلۃ الموصول ما، ہم نے بھی اسے صلہ موصول بنایا تھا. اس کے بعد قلنا جو ہے لا محل لہا معطوفہ علی الاستنافیہ، اس کو بھی استنافیہ پر جو ہے معطوف کر دیا انہوں نے. اہبطوا فی محل نصب مقول القول، بالکل ہم نے بھی اس کا قول جو ہے وہ قرار دیا تھا، اسے محلاً منصوب کہا تھا. اور بعضکم لبعض عدو فی محل نصب حال، ہم نے بھی حال قرار دیا. اور آخری جملہ جو تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فی محل نصب معطوفہ علی جملۃ الحال. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے یا تو عطف کر دیں اسی حال پہ بعضکم لبعض عدو پر، یا پھر اسے جملہ مستانفہ مان لیں. تو مختلف اعرابی صورتیں بن سکتی ہیں جو آپ کے سامنے الحمدللہ ان جملوں کے اعراب میں واضح ہو گئی. اب چلتے ہیں جی ترجمے کی طرف. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا. کس سے پھسلا دیا؟ اب اس سے انہا میں جو ہا کی ضمیر میں عرض کر چکا ہوں کہ یا تو درخت سے پھسلا دیا یا دور کر دیا کے معنی میں ہم ازلہ کو لیں،
اور ان یعنی وہ ان پریپوزیشن کے طور پہ لیں ظلہ کی تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اس جنت سے دور کر دیا. ٹھیک ہے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پس انہیں اس سے نکال دیا. اب اس نے خود تو نہیں نکالا تھا نا, یعنی نکلوایا تھا اس نے, تو بہتر ترجمہ ہوئے گا نکلوا دیا, جس میں وہ دونوں تھے, یا جس میں وہ دونوں تھے اس سے نکال دیا کا ترجمہ یہاں پر پھر اس حساب سے صحیح بنتا ہے, کیونکہ جس نعمت میں یا جن نعمتوں میں وہ تھے اس سے اس نے انہیں نکال دیا, تو یہاں پر پھر نکالنے کا ترجمہ جو ہے وہ بہترین بنے گا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا اتر جاؤ تمہارا بعض کا دشمن ہے, یعنی اس حال میں کے ساتھ انہوں نے ترجمہ نہیں کیا, قومیں کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا. اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا, یعنی مستقرن ایک وقت تک ٹھہرنا, وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ اٹھانا ہے. گویا انہوں نے إِلَىٰ حِين کو جو ہے وہ مستقر کے ساتھ متعلق کیا ہے, یعنی مستقر ٹھہرنا ہے ایک وقت تک, یعنی ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں, یعنی مستقرن و متاعن کو معطوف علیہ معطوف سے ملا کر مبتدا مؤخر اور پھر إِلَىٰ حِين کو جو ہے وہ اسی کے متعلق کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس ترجمے میں ہمارے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ إِلَىٰ حِين جو ہے وہ مستقرن و متاعن دونوں کے متعلق یعنی مبتدا مؤخر کے متعلق ہو گیا. تو جار مجرور آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ خبر کے متعلق ہوتا ہے, لیکن بعض جگہ پر جار مجرور جو ہے وہ مبتدا کے متعلق بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھیں گے. تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 36 جو ہے وہ مکمل ہو گئی. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Oh